अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहीं खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान कुमार सलान और सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्की सूरत हाल की, जिसमें आपको बताएं कि वफाक में भी निगरान सेटअप आ गया है और सिंध के हवाले से भी निगरान सेटअप जो है वो तश्कील दिया जा रहा है और इन इत्तलात पर मबनी ही आज का प्रोग्राम होगा। इसी के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से, क्योंकि वो अपनी अब जो है वो काबीना की सेटअप के हवाले से बात कर रहे हैं और मुशावरत तेज़ कर दी है। उन्होंने अपने प्रोटोकॉल को कम से कम रखने की बात कर रहे हैं और अपने पर अखराजात भी कह रहे हैं कि कम से कम होंगे। दीगर अखराजात के हवाले से भी निगरान वज़ीर आज़म का यही कहना है कि अखराजात को कम किया जाएगा, मौशी सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी और जो है वो ख़जाने पे ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाएगा। अब इसी हवाले से मज़ीद जो इत्तलात आ रही हैं सामने, उन्हीं पर मबनी हम जो है वो सवाल भी तश्कील देंगे। जो आज का हमारा बुनियादी सवाल होगा, जिस ज़राए ये कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म ने तमाम शख्सियात के प्रोफाइल का खुद जायज़ा लेने का फ़ैसला भी किया है और अनवारुल हक काकड़ साहब कह रहे हैं कि अपनी काबीना को भी मैं मुख्तसर से मुख्तसर तरीन बनाऊंगा, ताकि इस वक्त जो मुल्क की मौशी सूरत हाल है उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फोकस कर सकें। मज़ीद बोझ नहीं डालना चाहते हैं वो ख़जाने पे और मेरा प्रोटोकॉल कम से कम रखा जाए, ये भी निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से बयान सामने आया है। अब जो दीगर नाम काबीना तश्कील देने के लिए गौर किए जा रहे हैं, जिनमें बहुत सारे नाम आ रहे हैं कि ये नाम ज़रूर शामिल किए जाएंगे। काबीना मुख्तसर होगी लेकिन इसमें अहम तरीन जो है वो रहनुमा शामिल किए जाएंगे, ताकि वो मुल्क की मौशी और जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि दीगर सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए जो मुल्क की मसाइल हैं उनको किस तरह से कम किया जाएगा। बिलखुसूस अगर इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन किस तरह से जो है वो इलेक्शन को तरतीब देने के लिए ख्वाहा नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम अगर है इलेक्शन कराना, तो क्या इस साल इलेक्शन का साल होगा, नहीं होगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि साथ साथ चल रही हैं। अब अगर हम बात करें कि कौन से जो है वो मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं काबीना के लिए, जलील अब्बास जिलानी का नाम आ रहा है, शुएब सडल का नाम आ रहा है, एहसन भून का नाम आ रहा है, सरफराज बुख्ती और जुल्फ़िकार चीमा के नाम ज़ेर गौर हैं, जो कि अब जो है कहा जा रहा है कि इनको कलमदान सौंपे जाएंगे और साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी को वज़ारत इत्तलात का कलमदान सौंपने का भी जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है, इम्कान है। अब दीगर जो है वो कौन वज़रा जो हैं वो बनाए जाएंगे, कौन काबीना के अहम रहनुमा होंगे, मुल्की मौशी सूरत हाल का जायज़ा किस तरह से लिया जाएगा और इस वक्त जो मुश्किलात दरपेश हैं, जो मसाइल हमारे सामने हैं, उनको हल करने के लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब किस तरह से जो है वो पॉलिसी मेकिंग में अपना किरदार अदा करेंगे, इस पर मबनी हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट सज्जाद तरीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, खुशामदीद कहना चाहूँगी सर आपको। सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगी। सज्जाद तरीन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे होगा और बुनियादी सवाल हमारा यही है कि क्या निगरान वज़ीर आज़म जो है वो मौजूदा सियासी और मौशी बहरान में इस्तेहकाम ला पाएंगे जिस तरह से वो कह रहे हैं? क्या वो ये तमाम तर चैलेंजेस जो हैं वो पूरे कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि 2 रोज़ कबल मेरी उनसे मुलाकात हुई काकड़ साहब से और उनसे मैंने यही पूछा और उन्होंने बहुत संजीदगी का इस पर जवाब कहा कि ये मामला बहुत संजीदा है, मुल्क की मुआशी सूरत जो है उसको बेहतर बनाने के लिए यकीनन एक प्रोग्राम हम शामिल करेंगे ताकि जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाया जाए। और मैं समझता हूँ उनका पहला एजेंडा यही है कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर किया जाए और इसी हवाले से उन्होंने अखराजात भी कम कहा है, काबीना भी छोटी रखने के लिए कहा है कि ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग ना हों और इसमें कुछ टेक्नोक्रेट्स होंगे, कुछ सियासतदान भी होंगे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी होंगे कैबिनेट में। लेकिन ये जो सारे नाम टीवी पे आपके सामने आ रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लोग हों। इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपको याद होगा एक दफ़ा मैंने आपको ये कहा था जब निगरान वज़ीर आज़म की बात हो रही थी, तो मैंने आपको कहा था मुझे तो पता है निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। और मैंने आपको कहा था कि ये जो टीवी स्क्रीन पे सारे नाम चल रहे हैं इनमें कोई नहीं होगा। ऐसे तो इसी तरह ये जो कैबिनेट पे जो के नाम आ रहे हैं, इसमें भी सरप्राइज इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने नाम खुद चलवा रहे हैं कि जनाब मुख्तलिफ अपने दोस्तों को कह के कि मेरा नाम चला दें, मुझे ये वजारत मिल रही है, मुझे ये वजारत मिल रही है। इनमें बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस पहले हम देख चुके हैं, उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिखानी है। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं, जो स्क्रीन पर भी नहीं आए और जिस दिन कैबिनेट हलफ उठाएगी आप देखेंगे कि उनके नाम नहीं कहीं भी होंगे
लेकिन वो लोग भी अच्छा, आके तो फिर क्या इसमें हम यही इम्कान जाहिर कर सकते हैं, जैसे कि आपने पहले कहा था कि निगरान वज़ीर आज़म का नाम जो है वो पहले से तयशुदा है, सिर्फ उसको अनाउंस करने की देरी है, तो क्या काबीना भी पहले से तयशुदा है? मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों के जो है ना इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों को देखा जा रहा है कि कौन आदमी क्या सलाहियत रखता है और किस तरह वो काम कर सकता है। और क्योंकि मुल्क में इस वक्त क्राइसिस तो मौजूद है, मौशी सूरत हाल है, फिर सियासी सूरत हाल है, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोगों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। और ये जो बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, इनमें अक्सरियत उन लोगों की है जो शौकिया या दर्शनी, जिनको आप कह सकते हैं कि दर्शनी नाम है कि यार चलें हमारा भी चल जाए, थोड़ी मार्केट वैल्यू बन जाए। इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। ठीक हो गया सजातुद्दीन साहब, एक और जानिब मैं इशारा करना चाहूँगी, क्या लग रहा है आपको इस वक्त निगरान हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है? देखें, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो तो मौशी सूरत हाल है जी। ठीक है। ये इलेक्शन का होना, बाकी चीज़ों का होना, ये तो होता रहेगा, लेकिन जो हमारी मौशी सूरत हाल है उसे बेहतर कैसे बनाना है, IMF से जो हमारी डील चल रही है 9 माह की, उसको कैसे हैंडल करना है, और जो कुछ IMF से पिछली हुकूमत तय करके गई है, इस आने वाली हुकूमत में ने उस पर अमल दरामद कराना है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बाकी कुछ और चीज़ें होंगी। ज़ाहिर है हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जी कि जहाँ पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफा होता है तो हर चीज़ में इजाफा हो जाता है। जो रेडी पे फ्रूट बेचने वाला आदमी है, जो कोई वो वहाँ पर बैठ के कुछ छली बेच रहा होता है स्कूल के आगे, तो वो भी कहता है जी पेट्रोल में कीमतें बढ़ गई हैं तो इनमें भी इजाफा हो गया, हालांकि उनको उसको कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन एक पूरा मिजाज इस कौम का ऐसे बना हुआ है कि हर तरफ महंगाई शुरू हो जाती है। अब ज़ाहिर है पेट्रोल की कीमतों में और इजाफा होगा तो महंगाई होगी, तो ये महंगाई को रोकना, आवाम को रिलीफ देना, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा मसला है जो निगरान हुकूमत को दरपेश। ठीक है सर, आपका पॉइंट आगे। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको, क्या निगरान सेटअप और बिलखुसूस निगरान वज़ीर आज़म साहब जो है वो इस वक्त मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल को देखते हुए इसमें इस्तेहकाम ला पाएंगे? जी बिल्कुल। एक तो आई थिंक जो डॉक्टर साहब ने इनका प्रोफाइल अगर आप देखें तो उसमें कोई कमी नहीं है। एक तो न्यूट्रलिटी है, फिर उनकी एक लार्ज अंडरस्टैंडिंग है वेस्टर्न सिक्योरिटी और बलूचिस्तान से, और फेडरल आई थिंक लेवल पे भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। और इसमें आई थिंक कोई दो राय नहीं है कि बाय एंड लार्ज एक नॉन पार्टिजन आप कह लें कि न्यूट्रल शख्स है और सेल्फ मेड पर्सन। अभी आ जाता है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी पे बात हो रही थी कि इस वक्त पाकिस्तान जिस स्टेट ऑफ क्राइसिस में है उसमें ब्रेक नहीं आ सकती कि जी अभी जब से शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और अभी इंटरिम गवर्नमेंट आ गई एंड देन यू हैव अ न्यू गवर्नमेंट, तो ये बेसिकली एक तसलसल है बिकॉज मुल्क जो है डेफिनेटली क्रिटिकल स्टेज में है। तो उस लिहाज से आई थिंक इस इंटरिम गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देन ट्रेडिशनल इंटरिम गवर्नमेंट बहुत ज्यादा है। सही। और शायद इसलिए अगर आप देखें कि इलेक्शन कमीशन की उस पर भी वेट करना पड़ेगा हाउ मच टाइम देते, उसके बाद डेमार्केशन का है या जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की होनी है, डिलिमिटेशन इसको कहते हैं, तो ये भी एक प्रोसेस है। मे बी इट टेक्स मोर देन व्हाट यू नो इज बीइंग परसीव्ड, हो सकता है इसमें। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया। जरा पब्लिक पोल की भी बात कर लेते हैं, क्या निगरान वज़ीर आज़म मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान में इस्तेहकाम ला पाएंगे या नहीं? 15% को लगता है जी हाँ, उन पॉलिसी मेकिंग उनकी स्ट्रॉन्ग होगी, जबकि 85% इसकी नफी कर रहे हैं। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक की जानिब। निगरान वज़ीर आला सिंध के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान डेडलॉक खत्म हो गया है। ज़राए ने दावा किया है कि MQM और PPP में उम्मीदवार पर इत्तेफाक हो गया है और MQM की राब्ता कमेटी ने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर इत्तेफाक कर लिया है। अब जानना ये होगा कि जिस तरह से हम मुल्की मसाइल का तज़किरा कर रहे हैं, उसी तरह कराची के मसाइल जिनमें दिन ब दिन इजाफा होता नज़र आ रहा है, क्या निगरान वज़ीर आला सिंध जो हैं वो कराची के मसाइल हल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? कराची में जो सूरत हाल हम इस वक्त देख रहे हैं, पानी की बात कर ली जाए, बिजली की बात कर ली जाए, महंगाई की बात कर ली जाए, बेरोज़गारी की बात कर ली जाए, इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या निगरान सेटअप वहाँ पे ये तमाम तर चीज़ों में इस्तेहकाम ला पाएगा या नहीं ला पाएगा? अगर निगरान सेटअप के हवाले से हम बात करें और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर साहब के हवाले से बात करें,
تو وہ ایک جو ہے وہ ایک نیا ایکسپیرینس شو کرنے جا رہے ہیں. کیا وہ تمام تر چیزیں اور پریشرز اور چیلنجز کو میٹ کر پائیں گے, نہیں کر پائیں گے؟ سجاد ترین صاحب, یہ جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں نگران وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے, جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب جو ہے یہ صوبے کے چیلنجز سے نبرد آزما ہو پائیں گے؟ کتنا مشکل ہے, کتنا برڈنائز ہے وہ اس وقت, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا, ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو سندھ کا نگران وزیر اعلیٰ ہے نا, اس کے نام پر کوئی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی ڈیڈ لاک نہیں تھا. یہ ایک سیاستدانوں کے درمیان ایک ایسا انہوں نے مزاج بنایا ہوا ایک چیز کو کہ جی ایسے کر لیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ ان کے درمیان طے تھا یہ نام. اچھا, یہ نام طے تھا, اور بس یہ تھوڑا سا کھینچا تانی ایسے لگ رہا تھا کہ عوام کے سامنے پتہ چلے جی کو بہت طے نہیں ہو رہا, نام کو ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے, تاکہ اصل ایشو سے توجہ ہٹائی جائے. جو آپ نے بات کی, نام بھی مراد علی شاہ صاحب نے دیا. جی, جو آپ نے بات کی کہ جی مسائل دیکھیں, پیپلز پارٹی جو ہے پچھلے 15 سال سے وہاں اقتدار میں ہیں, اور 15 سال کا جو اقتدار ہے یہ کچھ چھوٹا اقتدار نہیں ہے, یہ بہت بڑا اقتدار ہے. اور اس اقتدار میں اگر پیپلز پارٹی ان مسائل پر جن کی نشاندہی آپ کر رہی ہیں وہ اگر حل نہیں کر پائی, تو نگران کے وزیر اعلیٰ کے پاس تو ایک ٹائم بھی بہت کم ہوگا, اور پھر ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے محدود ہیں. ان کے پاس تو کوئی اسمبلی نہیں ہے, کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے. تو یہ توقع رکھنا کہ یہ کوئی مطلب مسائل حل کر پائیں گے, یا کوئی بجلی کا سوئچ ہے جو بٹن آن کریں گے تو بجلی آ جائے گی تو مسائل سارے حل ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں صوبے کے جو مسائل ہیں وہ الیکشن جب بھی ہوں گے, الیکشن کے بعد آنے والی جو حکومت ہے اس سے, دیکھیں حلقہ بندیوں کو جو ہے وہ سندھ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, وہ مسئلہ ہے الیکشن کمیشن کا. اور آج ایک کیس سپریم کورٹ میں بھی تھا, وہ بھی بھیجا گیا الیکشن کمیشن کو, وہ بھی سندھ سے تھا. تو یہ حلقہ بندیوں کا مسئلہ, الیکشن کرانے کا مسئلہ, یہ سارا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. جو نگران حکومت ہے, صوبائی نگران حکومت, اس کی ذمہ داری سے روزمرہ کے جو معاملات ہیں اس کو چلانا ہے, اور الیکشن کے دوران جو سیکورٹی فراہم کرنا ہے اور باقی جو معاملات ہیں وہ دیکھنا ہے. تو یہ توقع رکھنا ہے کہ بھائی جسٹس باقر صاحب جو ہیں کوئی مسائل حل کر پائیں گے. ایک تو ویسے بھی بزرگ ہیں, وہ بہت بزرگ آدمی کو منتخب کیا ہے انہوں نے, اور باقی جو مسائل ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ کوئی مسائل حل ہو پائیں گے. مسائل اسی طرح رہیں گے, اور آنے والی جو حکومتیں ہیں ان سے کوئی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ کوئی مسائل حل کریں. میں نے آپ کو اپنے انٹرو میں شروع میں ہی آپ کو بتایا کہ 15 سال سے زیادہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہو گئی ہے, تو مسائل تو وہ بھی نہیں حل کر پائے. تو یہ مسائل تو اسی طرح رہیں گے, مسائل میں مشکلات بھی اسی طرح رہیں گی, عام آدمی پریشان بھی اسی طرح رہے گا. تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ کر سکیں تب بھی کوئی شاید ان سے شکوہ یا شکایت نہیں کر سکیں گے. بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہیں گے, کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ نگران وزیر اعلیٰ سندھ کراچی کے مسائل حل کر سکیں گے؟ I think I'll agree with ترین صاحب کہ اتنا عرصہ جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, اس کے بعد ایم کیو ایم پی آپ کہنے کسی نہ کسی آپ کہنے فارم میں دیور پارٹ آف دا سسٹم, کبھی وہ اپوزیشن میں چلے جاتے تھے. آئی تھنک جو بھی گورنمنٹ آئی ہے اس میں ایم کیو ایم کا ڈیفینیٹلی رول رہا ہے, اور ایک اسٹیج پہ ایون لوکل گورنمنٹ کے پاس. تو آئی تھنک دیٹ از دیئر کہ کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہے چیف منسٹر کے پاس کہ وہ, اور اگر مسائل ہیں بھی تو انہی گورنمنٹ کے, انہی پارٹیز کے کریٹڈ ہیں. I would say کہ they should think over it کہ اگر کراچی کے یا سندھ کے ایک حالات ہیں اس میں کتنا کس کا رول رہا ہے, اور آگے عوام جو ہے why they should vote for them اگر 15 سال میں یہ مسائل حل نہیں کر سکتے. باقی جسٹس صاحب کی اپنی پرسنالٹی کا ذکر ضرور ہونا چاہیے. ون از بین چیف منسٹر آف سندھ لحاظ سے I would say کہ ان کی ڈیفینیٹلی انگیجمنٹ بھی رہی ہے, گہری نظر رہی ہے, تو سندھ کے مسائل کو ڈیفینیٹلی اچھی طرح سمجھتے ہیں. اور دوسرا دین ہی واز پارٹ آف سپریم کورٹ, اور اس میں بھی ان کا بڑا آئی تھنک اگریسو رول رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ جگہوں پہ پیپل پارٹی کی جو ریلیف والے فیصلے تھے ان کا ایک حصہ تھا, لیکن دیٹ از پارٹ آف آئی تھنک جوڈیشل پروسیس. آئی ناٹ کمنٹ کہ وہ غلط تھا یا صحیح تھا, لیکن پیپل پارٹی کو جن ڈسیزن میں ریلیف ملی ان بینچز کا حصہ رہے. تو ایک یہ بھی فیکٹر ہے. تو اس میں دعا کی جا سکتی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اچھا بریگیڈیئر صاحب, اگر عوام کی طرف سے بات کر لی جائے تو کوئی کیئر ٹیکنگ سیٹ اپ آئے یا پھر حقیقی سیٹ اپ آئے, عوام تو امید لگائے بیٹھتی ہے کہ ہمارے مسائل اب حل ہو جائیں گے, عوام کو ریلیف کون دے گا؟ جی ایگزیکٹلی, اس کا دیٹس وائی اگر آپ دیکھیں اگر میکرو لیول پہ ابھی جو 2-3 بڑے انیشیٹو دیے گئے ہیں اور ان کی ضرورت بھی تھی, لائک SIFC کا قیام ہے اور اس میں 5-6 ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں, اور کراچی کے اندر اپنا بڑا پوٹینشیل ہے. سندھ میں اس طرح کول کا ہے, بلوچستان میں منرلز کا ہے, ایگریکلچر ہے,
تو اس میں بھی ایک تو یہ ہے کہ جو ٹریجیکٹری سیٹ کی اس میں بریک نہیں آئے گی ارسپیکٹو آف کہ آپ انٹرم گورنمنٹ کا حصہ ہے یا ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، تو کنٹینیوٹی آف پالیسی ہے. اور اس میں آئی تھنک اگر لیڈرشپ سر جوڑ کے اس کو اس ٹریجیکٹری پہ نہیں چڑھا سکتی تو پھر آئی تھنک بڑی بدقسمتی ہوگی، بیکاز وی کانٹ افورڈ، ہم ایک دن بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس میں پاکستان کی اکانومی پہ ایفرٹ نہ کی جائے. سو آئی تھنک دیٹ از ون سلور لائننگ. ابھی چیف آف آرمی اسٹاف نے ایڈریس بھی کیا پاکستان ملٹری اکیڈمی میں، اس میں آئی تھنک اکانومی پہ کافی انہوں نے اسٹیٹ بات کی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو ابھی فردر نیچے نہیں جانے دیا جائے گا، اور ڈیفینیٹلی اکانومی ٹھیک ہوگی تو ایوری باڈی ول گیٹ ریلیف ڈاؤن ٹو آئی تھنک مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے یا ہماری پور کلاس ہے، تو اسی پہ امید آئی تھنک کی جا سکتی ہے. جب بریگیڈیئر صاحب ہم معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں تو کراچی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایز اے ہب کردار جو ہے وہ کراچی کا ہمیں نظر آتا ہے. اب جب ہب میں اتنے سارے مسائل ہوں گے، جو مین گڑھ ہے وہاں ہی اتنے زیادہ مسائل دن بدن جنم لے رہے ہوں گے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ملک کی معاشی صورتحال میں استحکام آئے گا یا بہتری کی جانب جائے گی، یا کوئی آ کے کوئی اپنا جو ہے وہ سسٹینیبل کریکٹر پلے کرے گا؟ جی ایگزیکٹلی، کراچی اگر دیکھا جائے پاکستان کی اگر باڈی جو ایک مشین ہے تو کراچی دا ہارٹ آف بزنس، ٹریڈ اور کامرس کا اور انڈسٹری کا. اسٹل آئی تھنک اٹ کنٹریبیوٹس آلموسٹ 25% آف جو آپ کا ریونیو آتا ہے پاکستان. بالکل. تو اس میں ڈیفینیٹلی کراچی کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ایس آئی ایف ایس سی کے اندر پلاننگ ہے اس میں جو اربن ایریاز ہیں ان کے پوٹینشیل کی بھی بات ہے، یوتھ کی انگیجمنٹ کی بات ہے، اور انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن ڈیفینیٹلی پرانی چیزوں کو مد نظر، ابھی مصر میں ایک تجربہ کیا ہے پریزیڈنٹ سیسی نے، جہاں جہاں بڑے میٹروپولیٹن سٹیز کے مسائل تھے، لائک کارو کا بھی آپ جا کے دیکھیں 8 سال میں بدل دیا ہے. تو آئی تھنک کچھ ماڈل اسٹڈی کیا جا سکتے ہیں، اور اگر کنٹینیوٹی آف پالیسی میں جو بھی آئے اور اس چیز کو آپ لے کے چلیں تو آئی تھنک پاکستان کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے کہ سارے مسائل جو ہے گریجولی ختم ہو سکتے ہیں. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، ذرا پبلک پول کی بھی بات کر لیتے ہیں. کیا نو منتخب نگران وزیر اعلیٰ سندھ صوبے کے تمام چیلنجز سے نمٹ پائیں گے؟ 19% کو لگتا ہے جی ہاں، جبکہ 81% کو ایسا نہیں لگتا ہے. ناظرین ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، بڑھیں گے آج کے تیسرے ٹاپک کی جانب، اور تیسرا ٹاپک آج کی تازہ ترین اطلاعات ہی ہیں. آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے پیمرا ترمیمی بل 2023 کی منظوری دے دی ہے. اب جاننا ہمیں یہ ہے کہ اس بل کی منظوری کے بعد کیا یہ بات خوش آئند ہے صحافیوں کے لیے، کیا ان کے لیے جو ہے وہ کوئی اچھی نوید لے کر آ رہا ہے یہ بل جو ترمیمی بل پاس ہو گیا ہے؟ اس سے کیا یہ امید ظاہر کر سکتی ہے کہ صحافی برادری اب خوش ہو جائے اور ان کے جتنے بھی خدشات تھے، جو مسائل تھے، جو تحفظات تھے، کیا اب وہ دور ہونے کی جو ہے وہ امید ظاہر کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ سجاد صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو، یہ جو بل پاس ہوا ہے کیا اس سے صحافی برادری کو کوئی ریلیف مل پائے گا؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ کوئی میرا نہیں خیال کہ کسی عام جرنلسٹ، ورکنگ جرنلسٹ کو کوئی ریلیف مل پائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ایک ویج ایوارڈ کا قانون موجود ہے اس ملک میں، جب پرنٹ میڈیا تھا تو ویج ایوارڈ پہ کون سا یہ مالکان عمل درآمد کرتے تھے؟ یہ میڈیا ہاؤس کے جو مالکان ہیں یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، یہ حکمرانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ اس پر میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر یہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی جو بات کی جا رہی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، خود یہ حکومت، مطلب میں ایک طویل عرصے سے جرنلزم کر رہا ہوں، یہ خود فیصلہ کرتے ہیں رات کو کہ جناب یہ ہم نے فلاں فیصلہ کر لیا ہے، اور اگلے دن کہتے ہیں کہ جناب جب دباؤ آتا ہے کہ یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ کرنا ہے. خبر تو چھپ چکی ہوتی ہے کہ یہ، وہ کہتے ہیں جی یہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں. یہ تو خود مطلب ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایک فیصلہ کر کے خود اس پہ تبدیل ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے مسائل کوئی ایسی ہوگی کہ کوئی دودھ اور شہد کی نہریں عام سیاسی کا جو عام ورکر ہے، جو عام صحافی ہے، اس کے لیے ہو جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. پہلے کون سا مالکان تو کوئی کسی قانون کو مانتا ہی نہیں ہے. لیکن بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں، لائف انشورنس کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، تو کیا یہ پوری ہو پائیں گی؟ دیکھیں یہ اعلانات کی حد تک تو بہت خوبصورت ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ جو اخبار نویس ہیں، ورکنگ جرنلسٹ کی بات میں کر رہا ہوں، ان میں بھی طبقات ہیں. ایک طبقہ ایسا ہے جو 15 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ تک تنخواہ لے رہا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو 20,000 اور 25,000 روپے کی تنخواہ لے رہا ہے. تو دونوں کے مفادات مختلف ہیں.
اور دونوں کے جب دیکھیں نا جو 50 لاکھ یا 20 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں اس کی 20,000 روپے تنخواہ لینے والے سے مفادات کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ان کے سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں. اور یہ جتنی یونین ہے اخبار نویسوں کی یہ کیا کرتی ہیں اخبار نویسوں کے نام پر؟ اگر کوئی بڑا اخبار نویس بڑا اینکر جو ہے اس پر کوئی حملہ ہو جائے کوئی اٹیک ہو جائے تو پورے ملک میں ہنگامے ہو رہتے ہیں. اگر کوئی راجن پور میں نامہ نگار مارا جاتا ہے, کوئی کہیں دور میں کسی کے اخبار نویس کے ساتھ کوئی نامہ نگار کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, یہ کوئی نہیں بولتے. آدھے سے زیادہ جو یونینز ہیں یا ہماری جو آدھے سے زیادہ یونینز ہیں یہ تو مالکان کی یونین ہے, مالکان نے بنائی ہوئی ہیں, گروپ تقسیم کیے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں کس عام آدمی کے لیے, عام اخبار نویس کے لیے ان یونینز نے یا کسی نے کوئی کام کیا ہے جو یہ قوانین سے ہوگا؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں جبر کی شکل تبدیل ہو جائے گی, وہ اور طرح کے مسائل پیدا ہو جائیں گے عام آدمی کے لیے. یہ ان کے لیے تو کوئی مسائل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا پوائنٹ آگے. بریگیڈیئر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے صدر عارف الوی نے پیمرا ترمیمی بل 2023 کی منظوری دے دی ہے, تو سجاد الدین صاحب جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی بہت بڑی جو ہے وہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے کہ بہت چینجنگز آ جائیں گی یا بہت فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے گا صحافی برادری کو, آپ کا کیا پوائنٹ ہے اس حوالے سے؟ جی ایک تو ایسے میڈیا کو جو ماڈرن تقاضے ہیں اس کے حساب سے آپ نے رول ریگولیشن بھی چینج کرنی ہے اور صاف ظاہر کا اپنا ایک ارتقا ہے. ابھی پرانا وہ لیٹ سے اخبار اور ٹی وی والا میڈیا نہیں ہے اور اسپیشلی جہاں مس انفارمیشن کی بات ہوئی ڈیفینیٹلی اس کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس پہ اسٹرکٹر لاز ہیں آپ کے نیبرہڈ میں. آپ ایران چلے جائیں, آپ انڈیا چلے جائیں, یو کے جہاں پہ آئی تھنک جو مین کرمنل لا ہے وہی اپلیکیبل ہے مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن. پاکستان نے کوئی نئی چیزیں انٹروڈیوس کرائی کی وجہ یہ کہ اسپیشلی سوشل میڈیا پہ یا لیٹ سے مین اسٹریم میڈیا پہ اگر آپ ایک ڈیمیج کر دیتے ہیں کسی آرگنائزیشن کو یا کسی انڈیویجول کو, کسی کی شہری کو, تو اس کا پھر سدے باب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لاکھوں لوگوں تک جب وہ چلی جاتی ہے انفارمیشن تو پھر اس کو ریورٹ کرنا, تو اس میں ایک تو رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ ڈیفینیٹلی دیکھا گیا ہے کہ اس کو لایا جائے گا. اور یہ آئی تھنک انڈیا میں ایسے ایسے لا ہیں جو بھی سرپرائز کے 10 ایجنسی ہیں جو کسی بندے کو کہیں بھی چوک پہ کھڑے کر کے اس کا لیپ ٹاپ اور موبائل ضبط کر کے اس سے ڈاٹا نکال سکتے ہیں. حالانکہ ہم کہتے ہیں بڑی ڈیموکریسی ہے اور انہوں نے کافی پابند کیا ہے جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں اور مین اسٹریم میڈیا میں بھی ایسے. جو باقی صحافیوں کے بارے میں آئی تھنک ہے اس میں یہ بات ٹھیک ہے کہ اس میں ابھی دیکھنا پڑے گا کہ کہاں تک امپلیمنٹ ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ جو اس کے اندر چیزیں ڈالی گئی ہیں ان ٹرمز آف جو ان کی ویجز اور تنخواہیں ہیں, ان کیس پرٹیکولر ٹائم پہ گزر جاتا ہے تو پابند ہو گئے دن دے کین اپروچ پیمرا. اس کے علاوہ ہیلتھ وغیرہ پہ بھی آئی تھنک پیرلل پروگرام چل رہے ہیں. جو ہمارے پاس انفارمیشن جو آئی تھی ہمارے اپنے چینل پہ اس میں تو بڑی خوشائن چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ اگر امپلیمنٹ ہوتا ہے, لیکن ساری بات ہے کہ کیا یہ ایگزیکیوٹ ہو سکے گا نہیں. اب وہاں تک آئی تھنک طریق صاحب سے بالکل آئی وڈ اگری ود ہم کہ دا ٹیسٹ آف آئلز ان ایٹنگ کے اس کا آگے رزلٹ کیا آتا ہے. بٹ ڈیفینیٹلی میڈیا کو چاہے وہ سوشل میڈیا مین اسٹریم میڈیا آپ نے ماڈرن لیٹس سی ٹرینڈ کے حساب سے آگے ریگولیٹ بھی کرنا ہے. اس میں کیوس بھی افورڈ نہیں کر سکتی. اسٹیٹ 9 میں کو آپ کو پتہ ہے کہ انفارمیشن کو ویپنائز کیا گیا, مطلب بیسیکلی ڈس انفارمیشن. پھر ایک ہیٹ کیمپین جو کیا پاکستان ایسے ہی چلتا رہے گا یا اس میں کچھ آئی تھنک آئی وڈ سے کہ رول ریگولیشن ٹرائی کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا بریگیڈیئر صاحب, جی آگے دیکھیں گے. جی ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. بات عام انسان کی جائے یا میڈیا ورکر کی جائے, جرنلسٹ کی جائے, اس وقت ہر انسان جو ہے وہ پر امید نظر آ رہا ہے, وہ منتظر, بلکہ یوں کہا جائے کہ منتظر نظر آ رہا ہے کہ شاید اس کو کوئی ریلیف ملے گا, آنے والا وقت اس کے لیے بہتری لائے گا یا پھر مہنگائی کا بوجھ مزید اس پر گرے گا. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا, اور ناظرین آپ سے اجازت لیں گے. اللہ